بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم سلویا پلیتھ کی پوئم ڈیڈی پڑھ رہے تھے اور پریویس لیکچر میں ہم نے پہلے 4 سٹانزاز کی ایکسپلینیشن پڑھی تھی، تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو۔ سٹانزا 5 سے لے کر 9 تک ہم اس لیکچر میں کور کریں گے۔ لک ایٹ دا سلائیڈ، سیز دیر آر a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. Students, یہ والا جو سٹانزا ہے جو پچھلا چوتھا سٹانزا تھا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ ہم نے آپ دیکھا تھا وہ سٹانزا ختم ہوا تھا مائی پولک فرینڈ پر، ٹھیک ہے؟ تو اب پولک فرینڈ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کا جو ہے نا ٹاؤن وہ بڑا کامن سا تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، لیکن میرے پولک فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ دیر آر ڈزن اور ٹو، کہ جس ٹاؤن سے اس کے ڈیڈی کا تعلق تھا اس کا نام بہت کامن سا تھا، اس سے ملتے جلتے ناموں کے جو ہے وہ ڈزن، 1 ڈزن 2 ڈزن سے کے قریب جو ہے نا وہ ٹاؤنز موجود تھے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے وہ نہیں جان پا رہی ہے کہ اس کے باپ کی اوریجنل پلیس کون سی تھی، اس کی اوریجن کہاں کی تھی۔ اور وہ پھر مزید کیا بتاتی ہے کہ سو آئی نیور کوڈ ٹیل ویئر یو پٹ یور فوٹ یور روٹ، آئی نیور کوڈ ٹاک ٹو یو۔ اور وہ مزید یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے ڈیڈی سے کبھی پوچھا بھی نہیں، اس سے بات ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا۔ اسپیکر اصل میں ایکسپلین یہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرنے سے بھی خوفزدہ تھی۔ وہ کہتی ہے دا ٹنگ اسٹک ان مائی جا، کہ جب وہ بات کرنا چاہتی تھی نا اپنے باپ سے تو اس کی زبان جو ہے وہ اس کے جاز میں اسٹک ہو جاتی تھی، وہ بول نہیں پاتی تھی، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ دیکھیں، اٹ اسٹک ان اے باربڈ وائر سنیئر، اچ 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 آئی کوڈ ہارڈلی اسپیک، آئی تھاٹ ایوری جرمن واز یو اینڈ دا لینگویج obscene۔ اب یہاں پہ کیا ہے، here actually poetess laments that she could never talk to her father، وہ کبھی اپنے باپ سے بات نہ کر سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی جب وہ اپنے باپ سے بات کرنا چاہتی تھی نا اس کی زبان سٹک رہتی تھی۔ وہ کہتی یہاں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سٹک ان اے باربڈ وائر سنیئر، اسے لگتا تھا کہ اس کی زبان کسی باربڈ وائر میں سٹک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کانٹے دار تار میں، خاردار تار میں جو ہے نا وہ اس کی زبان جو ہے وہ اٹک گئی ہے، سٹک ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ اچ 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 جو ہے نا یہ جرمن ورڈ یوز ہوئے ہیں جس کا انگلش میننگ ہے آئی، یعنی کہ وہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے باپ کے سامنے ہکلانے لگتی تھی، سٹیمرنگ، ٹھیک ہے؟ وہ صرف آئی 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 یعنی کہ میں ہی بول پاتی تھی، اس سے آگے وہ بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ آئی کوڈ ہارڈلی اسپیک، کہتی میں مشکل سے بول ہی سکتی تھی۔ شی کوڈ اونلی اسٹٹر آئی ٹو ہر فادر، اسٹٹرنگ، ٹھیک ہے؟ وہ صرف ہکلاتی تھی۔ تو وہ پھر نیکسٹ وہ کیا کہتی ہے، آئی تھاٹ ایوری جرمن واز یو، وہ کہتی ہے کہ وہ سوچتی تھی کہ ہر جرمن آدمی اس کا باپ ہے، اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ ہر جرمن آدمی جو ہے نا اس کے باپ جیسا ہے۔ اس پوئٹ کی اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ کلوز اور فیملیئر نہیں تھی، اسے اپنا باپ باقی عام لوگوں جیسا ہی لگتا تھا، کوئی اسپیشل فیلنگز نہیں تھی، اسے سب جرمن مین جو ہے نا وہ ایک جیسے لگتے تھے جو کہ آپسین لینگویج یوز کرنے والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ آنسر دیکھیں، an engine shuffling me off like a Jew of Dachau, Auschwitz, Belsen. I beg to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. اب اس اسٹانزا میں اسپیکر یہ بتاتی ہے کہ وہ ایسا محسوس کرتی تھی جیسے کہ وہ اپنے جرمن باپ کی حکومت میں ایک جیو ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ریفرنس اصل میں دیا گیا ہے جرمنز کا جیوز کے ساتھ سلوک کا، کہ جرمنز نے جو جیوز کے ساتھ سلوک کیا تھا، یہ بہت ہی ہارش کمپیریزن کیا گیا ہے یہاں پہ، پوئٹ نے جو ہے نا بہت ہی زیادہ ہارش ورڈز یوز کیے ہیں، مگر وہ بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کر رہی ہے اس سیمیلی کو وہ یوز کرتے ہوئے۔ اس نے اپنے باپ کے انڈر رہتے ہوئے جس آپریشن کا سامنا کیا ہے اسے وہ جیوز کے آپریشن سے کمپیئر کر رہی ہے جو انہوں نے جرمن کے انڈر برداشت کیا تھا ہولوکاسٹ میں نے ہولوکاسٹ کا آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا سلویا پلیتھ کی ایک اور پوئم میں۔ تو
یہاں پہ اس نے ہولوکاسٹ کا جو ہے نا ریفرنس دیا ہے. اسی لیے دیکھیں اس نے جو ہے نا ڈیکو، آشوٹس اور بیلسن کا جو ہے نا ورڈ یوز کیا ہے. یہ جو تینوں ہیں نا یہ کنسنٹریشن کیمپس تھے. یہ کنسنٹریشن کیمپس کا ریفرنس اس نے دیا ہے. یہ وہ کیمپس تھے جہاں پہ جیوز کو رکھا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کچھ پولیٹیکل پریزنرز، کچھ ایسے ہی بلا وجہ کے پریزنرز رکھے جاتے تھے. اور پھر جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بالکل ان جیوز کی طرح ہوں جن کو ان کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا جاتا تھا. پھر وہ کنکلیوڈ کرتی ہے کہ اس نے آئی بگین ٹو ٹاک لائک اے جیو، کہ میں ان کنسنٹریشن کیمپس میں رہتے ہوئے اس طرح ہو گئی ہوں کہ میں نے بھی جیوز کی طرح بولنا شروع کر دیا ہے. آئی تھنک آئی مے ویل بی اے جیو. ان کی طرح میں نے بولنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی ظلم سہتے سہتے آخر خاموش ہو گئے تھے، بول ہی نہیں پاتے تھے. تو میرا بھی اب وہی حال ہو گیا ہے کہ میں بول نہیں پاتی تھی تمہارے سامنے. ٹھیک ہے، صرف میں ہی کر سکتی تھی، ہکلانے لگتی تھی. تو وہ خود کو کہتی آئی تھنک آئی مے ویل بی اے جیو. وہ اپنے آپ کو جیو جیسا وہ فیل کرنے لگی ہے. The snow of Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy ancestress and weird luck and my tarot pack, I may be a bit of Jew. اس stanza میں بھی اسپیکر جو ہے نا وہ جرمنز کو ہی کریٹیسائز کر رہی ہے. وہ سنو آف ٹائرول اور کلیئر بیئر آف وینا کو جرمنز کے ریشل پیورٹی کی آئیڈیا سے کمپیئر کر رہی ہے. ٹائرل ایک ویسٹرن آسٹرین اسٹیٹ ہے جہاں کی جو سنو ہے نا بڑی کلیئر، صاف شفاف ہوتی ہے. اور وینا جو ہے یہ بھی آسٹریا کا کیپٹل ہے جہاں کی جو اپنی کلیئر بیئر کے لیے مشہور ہے. اب وہ کہتی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ پیور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں بھی کوئی نہ کوئی امپیورٹیز پائی جاتی ہے. وہ اصل میں یہاں پہ مذاق اڑاتی ہے ریشل پیورٹی کے آئیڈیا کا. نسلی جو ہے وہ پیورٹی چاہتے تھے جیوز، ان کی اس آئیڈیا کا وہ یہاں پہ مذاق اڑا رہی ہے. پھر وہ اپنی اینسیسٹری کے بارے میں بتاتی ہے، اپنے آپ کے بارے میں کہتی ہے کہ میں جپسی ہوں یا جیو ہوں. ٹھیک ہے، جن کو نازیز نے ایگزیکیوٹ کیا تھا. اصل میں جیوز کی طرح جپسیز کو، خانہ بدوش جو لوگ تھے وہاں پہ، ان کو بھی نازیز نے ایگزیکیوٹ کیا تھا. اس لیے اسپیکر خود کو جیوز اور جپسیز دونوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ وہ خود کو ہر اس نسل یا انسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتی ہے یہاں پہ جن پر جرمنز نے ظلم کیا تھا. اور سٹرینزا کے اینڈ پر جو ہے اسپیکر سجیسٹ کیا کرتی ہے کہ شاید وہ پارٹ جیو ہے اور پارٹ جپسی ہے. آئی مے بی اے بٹ آف جیو، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ شاید میں تھوڑی سی جپسی بھی ہوں، تھوڑی سی جیو بھی ہوں. اب یہاں پہ ٹیرک پیک اینڈ مائی ٹیرک پیک کا ورڈ جو یوز ہوا ہے نا یہ جپسیز کی طرف ریفرنس ہے. کیونکہ ٹیرک پیک اصل میں یہ فارچون ٹیلنگ کارڈز ہوتے تھے جو جپسیز اٹھائے پھرتے ہوتے تھے. خانہ بدوش لوگ جو ہے نا یہ فارچون ٹیلنگ کارڈز اٹھائے پھرتے تھے، لوگوں کو ان کی فارچون بتاتے تھے. تو یہ ریفرنس ہے جپسیز کی طرف. جی نیکسٹ آنسر دیکھیں. آئی ہیو آلویز بین اسکیئرڈ آف یو with your left wave, your gobbledygook, and your neat moustache, and your Aryan eye, bright blue, Panzer man, oh you. یہاں فائنلی اسپیکر اپنے باپ کو ایڈریس کرتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ وہ ڈیڈ ہے. تو یو کین سے کہ یہاں اپوسٹرافی استعمال کی گئی ہے کہ ایک ڈیڈ جو پرسن ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا. تو وہ کہتی ہے آئی ہیو آلویز بین اسکیئرڈ آف یو، کہ میں ہمیشہ تم سے خوفزدہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہاں ود یور لیفٹ ویف اینڈ یور گوبلیڈیگو. لیفٹ ویف جرمن ایئر فورس کی وارفیئر برانچ تھی جو ورلڈ وار 2 میں کریٹ کی گئی تھی. اس کے یہ ورڈز جو ہیں نا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے باپ کا ایئر فورس سے بھی کوئی ریلیٹڈ تھا وہ ایئر فورس سے. گوبلیڈیگو ایک ایسی لینگویج کو کہتے ہیں جو میننگ لیس ہوتی ہے، جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، گبرش قسم کی اسپیچ. تو اس کا اس ورڈ کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ورڈ شو کرتا ہے کہ اسپیکر ہمیشہ یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کے باپ کی لینگویج اس کے لیے کوئی سینس نہیں رکھتی ہے، اس کی باتیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس سے خوفزدہ رہتی تھی، بات بھی نہیں کر پاتی تھی.
اور وہ پھر وہ نیکسٹ کیا کہتی ہے، اینڈ یور نیٹ مستشی یور آرین آئی برائٹ بلو، وہ ہمیشہ اس کی نیٹ مستشی سے، مونچھوں سے، آرین آئیز سے خوف زدہ رہتی تھی۔ اس کی آئیز کی اس ڈسکرپشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا باپ ان جرمنس میں سے تھا جسے سپیریئر ریس سمجھا جاتا تھا، جرمنس جس کو نا سپیریئر ریس میں شمار کرتے تھے، نازی ان جرمنس کو سپیریئر ریس سمجھتے تھے، ان میں اس کے باپ کا جو ہے نا وہ شمار ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہتی، پینزر مین او یو، پینزر مین ایک جرمن ٹینک ڈرائیور تھا۔ سو یہاں پہ بھی وہ اپنے فادر کو جو ہے نا وہ نازیز کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کہیں اس کی آریان آئیز کو، کہیں اس کی نیٹ مستشیز کو، اور پھر پینزر مین، یہ سارے ورڈز جو ہے نا اصل میں ریفرنس ہیں نازیز کی طرف۔ تو اصل میں وہ خود کو ایک جیو کے طور پہ پریزنٹ کر رہی ہے اور اپنے باپ کو نازیز کے طور پہ پریزنٹ کر رہی ہے، اپنے باپ کو ہٹلر کے طور پہ اور خود کو ایک اپریسڈ جیو کے طور پہ جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ دا پوئم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریزنٹ کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دس واز آل اباؤٹ، not all about, we have covered till stanza number 9۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ باقی اسٹانزز کی ایکسپلینیشن کریں گے نیکسٹ اسٹانزا تک۔ اللہ حافظ۔